رحیم، میں ہوں ایم عبداللہ بٹی۔ آج میں جس واقعے پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، میرے خیال میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ کیا یہ پاکستان ایک اسلام کے نام پہ بنا ہی تھا، یا یہ مطلب کہ اس کا ایک نام یعنی کہ صرف رکھا گیا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ میرے خیال میں آج تو یہ صرف نام کا اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہاں کوئی قانون کی بالادستی، کوئی اسلامی روایات، کوئی اسلامی یعنی کہ قانون، کوئی یعنی کہ یہاں انصاف کا نظام تو ہے ہی نہیں نا۔ یا اگر کوئی طاقتور ہے، اگر کوئی انصاف ہے یا کوئی قانون کی گرفت ہے، تو وہ صرف غریب اور لاچار لوگوں کے لیے۔ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے سب، تو اس کے پاس یعنی طاقت ہے، یعنی سب ہے، تو وہ یعنی کہ قانون بھی اس کے یعنی کہ بندی بن کے رہ گیا، غلام بن کے رہ گیا، اس کو یعنی کہ پھر کوئی فکر نہیں کہ میں قانون کی وائلیشن۔ وہ یعنی کہ اگر اس کے پاس پیسہ ہے کسی کے پاس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی کہ دھڑلے سے، یا اس کو پاکستان کا کوئی قانون، اس کو کوئی ٹینشن نہیں، وہ فریلی موو کرے، جو مرضی کسی کو قتل کرے، کسی کو مطلب کہ اغوا کرے، کسی کو یعنی کہ حرمت کسی کی یعنی کہ برباد کرے، کسی کو یعنی کہ اس کی یعنی کہ عزت یعنی نیلام کر دے، کوئی کرپشن کرے، کوئی یعنی کہ اس کے لیے پھر مانی خیز نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ امیر ہو یعنی کہ طاقتور ہو، تو تب اس کو قانون پاکستان کا یعنی کہ اس کو برائے پھر پکڑنے کے قانون اس کو سہولت بھی دے گا۔ یہ بھی ایک یعنی کہ اس کو سہولت میسر ہوگی کہ اس کے لیے قانون خود یعنی کہ عدالتیں خود معاون بن جائیں گی، خود اس کی سہولت کار بن جائیں گے، خود اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گی، خود اس کو یعنی کہ بری کرنے کے مطلب کے راستے ڈھونڈیں گی۔ تو ایک بات تو طے ہے کہ اگر عدالت یعنی کہ جج یہ تہیا کر لیں کہ کسی کو ہم نے سزا دینی ہے، تو پھر کوئی مائی کا لال کسی کو مطلب کہ وہ یعنی سزا سے بچا نہیں سکتا۔ لیکن جب جج یعنی کہ وہ ایک یعنی فیصلہ کر لیں کہ ہم نے فلاں آدمی کو چھوڑنا ہے، تو پھر پاکستان کا کوئی یعنی کہ اس کو پھر آدمی یعنی کہ اس سزا نہیں دلوا سکتا۔ ابھی آپ کے سامنے ایک ریسنٹلی کیس یعنی کہ ابھی یعنی کہ جو ایک فیصلہ آیا ہے شاہ زیب قتل کیس کا، یہ بیسیکلی جس کے اندر شاہ رخ جتوئی اور اس کے ساتھی سمیت 10 سال بعد بری ہو گیا۔ یہ بیسیکلی کیس کیا ہے، میں اب اس کی کیس کی تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ یہ ملزمان کیونکہ بااثر تھے تو کیسے بری ہوئے، کیسے انہوں نے یعنی کہ ایک نہتے آدمی کو یعنی بیسیکلی یہ کیس تھا 2012 کے اندر، 2012 کے اندر، دسمبر 2012 کے اندر کراچی کے علاقے ڈیفنس کے اندر شاہ رخ جتوئی اور شاہ زیب کے درمیان یعنی کہ تلخ کلامی ہوئی، یعنی کہ جھگڑا ہوا، جس کے بعد شاہ رخ جتوئی نے اپنے ساتھیوں سمیت اس کے اوپر فائرنگ کر دی، اور وہ یعنی شاہ زیب بیچارہ وہی یعنی کہ وہ جان کی بازی ہار گیا۔ اور جس کے بعد پھر اس وقت کے جو چیف جسٹس ہے یعنی افتخار چودھری، چونکہ یہ والا جو معاملہ تھا، یہ چونکہ میڈیا پہ سیول سوسائٹی نے اس کو ہائی لائٹ کیا، اور یہ ملزمان ایسا تھا کہ یہ فی الفور ملک سے فرار ہو گیا۔ لیکن چونکہ اس وقت پھر وہ میڈیا اور سیول سوسائٹی کے احتجاج اور واویلے کے بعد یعنی کہ اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری نے اس کے اوپر از خود نوٹس لیا، جس کے بعد پھر دوبارہ ملزمان کو یعنی کہ گرفتار کیا گیا، واپس ملک پاکستان لایا گیا، اور اس کے حوالے سے پھر ان کے یعنی کہ وہ دہشت گردی کا ان کے اوپر یعنی مقدمہ چلا، جس کے بعد ان کو یعنی کہ ٹرائل یعنی کہ 30 جون 2013 کو یعنی کہ سراج تالپور جو اس کا یعنی شارف جتوئی تھا اور اس کا جو ساتھی تھا سراج تالپور، ان دونوں کو یعنی سزائے موت ہو گئی، اور ان کے جو دوسرے دو ساتھی تھے جس کے اندر سجاد تالپور اور غلام لاشاری، ان دونوں کو یعنی کہ عمر قید کی سزا ہوئی۔ لیکن ان لوگوں نے یعنی کہ جب یہ والا واقعہ ہو گیا، تو چند ماہ کے بعد شارف جتوئی کے والدین نے یہ یعنی کہ ایک معافی نامہ عدالت کے اندر جمع کروا دیا، کیونکہ باثر تھے، غریب آدمی کے اوپر انہوں نے دباؤ ڈالا ہوگا، وہ بیچارے خاموش، پہلے ان کا یعنی کہ ایک جوان آدمی یعنی کہ بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، اب وہ بیچارے ڈر گئے، وہ یعنی سہم گئے۔ جس طرح ابھی یعنی کہ یہ ناظم جوکھیوں والا قتل کیس ہے، اس کے اندر بھی تو یہی کچھ ہے نا، کہ اس کی بیوہ نے خود آ کے کیوں پریس ٹاک کی، پہلے وہ بیچاری کہتی کہ مجھے انصاف چاہیے، لیکن جب اس کو یعنی کہ انہوں نے اتنا پریشرائز کیا، اتنا دبایا، اس کے اوپر تنگ کیا، تو آخر کار بیچاری کو آ کے پریس ٹاک کرنی پڑی کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایک اگر یہاں یہ بری ہو گئے، ایک اگلا جان بھی ہے، وہاں خدا کا انصاف اور خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اور وہ جب چلتی ہے تو پھر کسی کو نہیں چھوڑتی۔ تو لہٰذا جب یہ ان کو یعنی کہ انہوں نے پھر وہ ان کے والدین نے معافی نامہ عدالت کے اندر جمع کروایا،
جس کو سندھ ہائی کورٹ نے منظور کر لیا. اب دیکھو کہ عدالتیں کس طرح ان کی معاملے ثابت ہو رہی ہیں. ایک دفعہ یعنی ان کو سزا دیتے ہیں، پھر خود ہی ان کی معافی نامے ان کے اوپر سائن کرتے ہیں اور خود ہی ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. یہ تو آج کل کے ہمارے ججز اور ہماری عدلیہ بن چکی ہے کہ قانون کو یعنی کہ انہوں نے اپنی یعنی کہ انداز سے چلانا شروع کر دیا کہ جس کو چاہیں گے سزا دیں گے اور جس کو چاہیں گے یعنی بری کر دیں گے. یہ کیا قانون ہے؟ اچھا جی. پھر 2013 کے اندر جب یہ والا فیصلہ یعنی کہ سندھ ہائی کورٹ نے جب یہ منظور کی تو اپریل 2013 کے اندر دوبارہ یعنی سپریم کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ یعنی کہ میڈیا نے پھر احتجاج اور سول سوسائٹی نے احتجاج کیا ان کی بریت کے اوپر. لہذا پھر جو سندھ ہائی کورٹ انہوں نے جب یہ والی یعنی دہشت گردی کی دفعات تھیں ان کو ختم کرنے کے حوالے سے جب درخواست دائر کی گئی تو سندھ ہائی کورٹ نے ان کو خارج کر دیا اس بیس پہ کہ اس سے عوام میں عدم استحکام یعنی کہ جو ہے نا اس کا ایشو پیدا ہو جائے گا. لہذا دہشت گردی کی جو دفعات ہیں ان کو برقرار رکھا گیا. انہوں نے پھر یعنی سپریم کورٹ کے اندر یعنی 2013 کے اندر انہوں نے یعنی کہ اپیلیں دائر کر دی دہشت گردی کی دفعات خارج کرنے کے حوالے سے. اور پھر جب یہ 21 اکتوبر 2013 کو انور ظہیر جمالی اور سرمد عثمانی یہ ان دونوں نے کراچی رجسٹری کے اندر اس کیس کی سماعت کی اور درخواست یعنی کہ اس بینچ نے بھی مسترد کر دی جو دہشت گردی کی یعنی کہ دفعات ختم کرنے کے حوالے سے تھی. پھر اسی طرح یہ والا جب مقدمہ چلتا رہا 2017 کے اندر دوبارہ مقدمہ چلا تو سندھ ہائی کورٹ نے ان سزاؤں کو یعنی کہ ختم کر دیا اور ملزمان کو یعنی کہ ضمانت بھی دے دی، دہشت گردی کی دفعات بھی ختم کر دی اور یہ کہہ کر کے جو ٹرائل ہے وہ دوبارہ کیا جائے یعنی کہ دوبارہ کیا جائے یعنی کہ جو مقامی عدالت ہے متحد عدالت ہے دوبارہ کیس بھیج دیا جائے. 2013 کو یعنی کہ یہ قتل ہوتا ہے اور 2017 پہ دوبارہ ٹرائل ہو. اب وہ شواہد اس انداز سے ملیں گے؟ یہ جج کو سوچنا چاہیے کہ کیا 4 سال بعد وہ شواہد اس انداز سے ملیں گے؟ کیا وہ ٹرائل اس انداز سے ہو پائے گا؟ کیا پہلے جو عدالت نے فیصلہ دیا کیا وہ غلط تھا یاسمین؟ زیادہ یا تو وہ غلط تھا یا جو یہ والا غلط ہے. یہ تو ان کے سٹائل ہیں یعنی عدالتوں کے یعنی کہ کس طرح ملزمان کو یعنی کہ بری کرنے کے اندر یہ سہولت کاری کا کردار ادا کرتی ہیں. خیر اچھا اب انہوں نے جب یہ والا معاملہ ہو گیا تو پھر میڈیا نے احتجاج کیا. سول سوسائٹی چونکہ اس کیس کو یعنی کہ شروع سے پرسوک کر رہی تھی اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھی میڈیا اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھا. لہذا جیسے ہی یہ فیصلہ آیا تو میڈیا نے اس کے اوپر پھر ہائی لائٹ ہونا یہ شروع ہو گئی. پھر یہ فروری 2018 کے اندر سپریم کورٹ کے اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ اور مقبول باقر ان 3 رکنی بینچ نے اس کے اوپر یعنی کہ سماعت کی اور یہ حکم جاری کیا کہ ملزمان کو یعنی کہ دوبارہ گرفتار کیا جائے. لہذا پولیس نے یہ احاطہ عدالت سے دوبارہ ملزمان کو گرفتار کر لیا. یوں یہ کیس جو مطلب کہ یہ ملزمان دوبارہ گرفتار ہو گئے اور مئی 2019 کے اندر جب سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو عمر قید میں بدل دیا. مئی 2019 کو سندھ ہائی کورٹ نے کیس کو یعنی پہلے سزائے موت دی اور وہ کس نے دی؟ ٹرائل کورٹ. اور یعنی سندھ ہائی کورٹ نے 2013 کے اندر اس کو برقرار رکھا اور دہشت گردی کی دفعات تک نہیں نکالی. لیکن 2019 کے اندر یہی سندھ ہائی کورٹ نے ملزمان کو یعنی کہ عمر قید ان کو یعنی کہ سزا ان کی عمر قید میں تبدیل کر دی. اور پھر یہ دوبارہ جب اپیلیں دائر انہوں نے پھر اس عمر قید کی جو سزا تھی اس کو پھر سپریم کورٹ کے اندر یعنی گھما پھرا کے پھر کیس سپریم کورٹ کے پاس آ گیا. سپریم کورٹ کے اندر جب یہ والا اپیلیں دائر ہوئیں تو آخر کار یہ ابھی مطلب کہ پرسوں یہ ملزمان اب بری ہو چکے ہیں. یہ ہے آپ کا قانون اور یہ وہ ملزمان ہیں کہ جس کو یعنی کہ ہاسپٹل کے اندر بھی وی آئی پی لائف سٹائل تھا اس کو بلکہ یعنی 5 سٹار ہوٹل والا یعنی کہ اس کو یعنی کہ ماحول تھا. اسی طرح پھر یہ ملزمان یعنی کہ قانون کا مذاق جب یہ بنا رہے ہیں جب عدالت میں تو یہ وکٹری کا نشان بناتے تھے. کس وجہ سے بناتے تھے کہ عدالت کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ کس انداز سے آپ ملک کے اندر اس انداز سے عبدے میں استحکام نہیں پیدا ہوگا کہ جب آپ اس طرح کے فیصلے دو گے تو پھر معاشرے کے اندر عدم استحکام ہی پیدا ہوئے گا نا کہ جب ایک بااثر آدمی کو آپ بری کر دیں اور خود ہی اس کے سہولت کار بن جائیں اور اس کو وی آئی پی لائف سٹائل مہیا کریں اور پھر آپ یہ کہو کہ اس کو مطلب کہ یہ قانون کے مطابق ہوا ہے اور اب وہ یہ تو کہے گا کہ میں قانون کے مطابق بری ہوں. یہ تو ان کے یعنی ہماری عدلیہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو یہ فیصلے دے رہی ہے کیا یہ ٹھیک ہے؟
کیا یہ معاشرے اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین مطابق ہیں؟ اگر آپ نے یعنی کہ اسی طرح دیکھو، اور مزے کی بات ایک اور پوائنٹ، ان کے جو وکیل تھے لطیف کھوسا جو پی پی کے رہنما ہیں، کیونکہ یہ سندھ سے تعلق رکھتے تھے، پی پی رکن تھے جس کے بیٹے تھے، کیونکہ پی پی نے تو سہولت کاری کا کردار ادا کرنا تھا نا، وی آئی پی مال لائف سٹائل دینا تھا، اور سب سے زیادہ جو اس قسم کے کیس ہوتے ہیں وہ سندھ کے اندر ہوتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لو ناظم اور وکیل جو، اچھا میں یہاں ایک پہلے پوائنٹ یہ آپ کو بتا دوں، وکیل جو لطیف کھوسا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ والا ملزم شارخ جو، تو اگر اگلی دفعہ یعنی کہ ایم پی اے کا ایم این اے کا الیکشن لڑتا ہے اور اس کا جو مخالف امیدوار ہے اس کے خلاف کوئی پٹیشن دائر کرتا ہے تو اس کے خلاف اب مقدمہ چلے گا، یعنی کہ اس کے خلاف اب کوئی مقدمہ بھی درج نہیں کر سکتا اس کے خلاف، یعنی کہ یہ اب ہر قسم کی یعنی کہ آزاد ہے، یہ ملک پہ مسلط ہو سکتا ہے۔ ایک غریب آدمی کے اوپر نا ایک سمپل سی ایف آئی آر درج ہو جائے تو وہ بیچارہ تا حیات نااہل ہو جاتا ہے سرکاری نوکری کے لیے، لیکن یہ چونکہ بادشاہ لوگ ہیں، لہٰذا میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا ہے کہ ان کے لیے قانون تو چیز ہی نہیں ہے نا، پیسہ ہے ان کے پاس۔ آج پاکستان کے لیے ایک معیار ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، تو آپ یعنی کہ اس ملک کے اوپر راج کر سکتے ہو، جو مرضی کرو، کوئی قانون نہیں، آپ یعنی بادشاہ اٹھے۔ جیسے ان لوگوں نے ابھی یہ، آپ دوسری مثالیں دیکھو تو سندھ کے اندر، یہ ساری مثالیں سندھ کی ہیں، سندھ کے اندر یہ کس طرح سے زرداری مافیا اور ان کے لوگ کس طرح سے لوگوں کے لیے یہ مطلب کردار ادا کرتے ہیں اور کیسے لوگوں کو قتل کرواتے ہیں۔ اب یہ ناظم جوکھیو وہ تھا کہ جو بلاول نے ابھی ریسنٹلی مارچ ٹرین کیا تھا، ٹرین مارچ، جس کے اندر وہ کام پہ ٹانگنے والا جو اس نے مارچ کیا تھا غالباً، اس کے اندر جو وہ مطلب وسائل تھے اس نے یہ چونکہ صحافی تھا ناظم جوکھیو، اس نے اس کے اوپر سٹوری بریک کی تھی کہ جو وسائل ہیں، جو پیسہ ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے لگائے، تو لہٰذا اس بیچارے کو انہوں نے قتل کر دیا۔ پھر اس کی بیوی پہ دباؤ ڈالا اور اس نے آخر کار معافی نامہ قبول کر دیا اور عدالت کے اندر یہ کہا کہ میں نے ملزمان کو معاف کر دیا۔ اسی طرح یہ دیکھو کہ ختیجہ صدیقی، وہ جو ایک یعنی کہ وکیل اور رکن تھی، اس کے اوپر بھی ایک یعنی کہ اس کے ساتھی نے اس کے اوپر اٹیک کیا، یعنی چھریوں کا ایک قسم کو اس بیچاری کو یعنی کہ ایک قسم کا موت کے قریب پہنچائی، وہ بیچاری وینٹیلیٹر پہ چلی، وہ تو خدا کا معجزہ ہوا کہ وہ بچ گئی۔ اسی طرح صلاح الدین کا قتل ہوا۔ پھر یعنی کہ اب یہ دیکھو کہ کرپشن کرنے والے بری ہو رہے ہیں، یہ قاتل بری ہو رہے ہیں، سارے تو بری ہو رہے ہیں، تو پھر یہ عدالت کھلی کیوں ہے؟ کس بیس پہ لگائی ہوئی ہے یہ قانون؟ کس بیس پہ رکھا ہوا ہے؟ آپ یہ کہہ دو کہ جس کے پاس ایک معیار سیٹ کر دو، جس طرح وہ نیب قوانین آپ نے بنایا کہ 50 کروڑ کا مطلب کہ ہوگی تو اس کے اوپر نیب ایکشن لے گا اور یہ سب کچھ کرے گا۔ اسی طرح آپ ایک اور لائن بھی بنا دو کہ اگر وہ اس لیول کا آدمی ہے، اگر وہ ایم پی ایم این اے کا بیٹا ہے، تو وہ اگر قتل کر دے، سب کچھ کر دے، تو وہ معاف ہے، وہ مطلب قانون سے بالا تر ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور وہ آزاد ہے، یعنی جہاں مرضی کسی کو قتل کرے، جو کرپشن کرے، کسی کا مطلب کہ ظلم و بربریت مچائے، یعنی لا قانونیت مچائے، جو مرضی کرے، کوئی اس کو پوچھے نہیں۔ آپ یہ بھی آپ کر دو نا، ایٹ دی اینڈ یہی رہ گیا، کیونکہ عدلیہ تو پہلے ہی یعنی کہ وہ بھی سہولت کاری کا کردار ادا کرنا بن جاتی ہے کبھی کبھی ہماری، یعنی کہ سارے تو خیر نہیں ہے، ایک ہی یعنی کہ اچھے لوگ بھی ہیں عدلیہ کے اندر ہر جگہ، ایسا نہیں، یہ چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو بک جاتے ہیں، جو ضمیر فروش ہو جاتے ہیں، جو یعنی کہ انصاف کے ترازو کو یعنی اپنی مرضی کے گھما دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا، جب تک ملک کے اندر انصاف کا نظام قائم نہیں ہوگا تب تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اور یہ اسلام کا یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یعنی کہ سارے انہوں نے اپنے مخالفین کو ریاست مدینہ کے اندر معاف کر دیا تھا، لیکن چوروں کو معاف نہیں کیا تھا۔ تو یہ والا جو ان کا یعنی کہ انہوں نے کہا تھا کہ میری بیٹی یعنی یہ، اور اس بیٹی کے بارے میں جس کے بارے میں یہ کہا یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن یعنی کہ جنت کے اندر خواتین کی سردار ہوگی، حضرت فاطمہ الزہرا، اس کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یعنی انصاف اور جو قانون ہے اس کے اوپر یعنی کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، جب تک، کیونکہ قانون جب تک قانون کی بالادستی ہوگی تو وہی معاشرے ترقی کرتے ہیں۔ تو لہذا سارا کچھ آپ کے یعنی کہ قوم دیکھ رہی ہے، آپ دیکھو، اور کس انداز سے یعنی کہ یہ یعنی کہ ہم اوپر مسلط ہوتے ہیں اس قسم کے طاقتور لوگ، اور کس انداز سے یہ پورے نظام انصاف کو انہوں نے آپ نے یعنی کہ پاؤں کی جوتی اور پاؤں کی خاک بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو آخر میں پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔